وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا رسول الله يا حبيب الله، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، محبوب کردگار، شب اسرا کے دولہ، غریبوں کے ملجا ماوا، بے سہاروں کے سہارے، حضرت آمنہ کے دلارے، حضرت حلیمہ کے پیارے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نیچی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیو، اللہ رب العزت جل جلالہ کا کروڑوں مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک مرتبہ پھر ہمیں ہفتہ وار درس قرآن میں بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گوں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ باپ کے بارے میں ہے، باپ کی عظمت کے بارے میں۔ تقریباً مجھے کم و بیش میرے خیال میں 6 سال ہو گئے درس قرآن دیتے ہوئے یہاں پر زیر فاطمہ میں مسجد میں، اور میرے خیال کے اندر جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم باپ کی عظمت پر پہلی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک ہمارے دوست نے انہیں توجہ دلائی، صحیح یہ تھا کہ 2-4-6 مہینے کے بعد ایسی گفتگو ضرور ہونی چاہیے تھی، جو کہ اس طرف توجہ نہ آ سکی۔ اللہ میری کمی اور بیشیوں کو اللہ معاف فرمائے اور درگزر والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کے اندر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنے شکر کی بات کی، ساتھ ہی والدین کی شکر کی بات کی۔ پتہ چلتا ہے کہ جو رب اپنی ذات کے ساتھ جس کا ذکر کر رہا ہے وہ عام ذکر نہیں ہو سکتا، وہ ذکر خاص ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ نے سورۃ لقمان کے اندر بھی فرمایا کہ والدین کا شکر ادا کرو اور ساتھ میرا بھی شکر ادا کرو۔ پھر اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا، بنی اسرائیل نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ یعنی جہاں اللہ اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے ساتھ والدین کا ذکر کرتا ہے، جہاں اپنے شکر کی بات کرتا ہے ساتھ ہی والدین کی بات کرتا ہے۔ یعنی کہ والدین اتنی بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور ساتھ فرمایا میرا بھی شکر ادا، کیوں کہ میری وجہ ہی سے میں نے ہی تو آپ کے دلوں کے اندر عظمت والدین ڈالی ہے، اور والدین کی دلوں کے محبت اولاد کی میں نے ہی تو ڈالی ہے۔ اس لیے جب بھی تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو گے تو ساتھ ساتھ میرا بھی شکر ادا کرو گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی آپ سے کوئی بھلائی کا کام کرے، اچھا برتاؤ، مسکرا کے ملے، اچھے طریقے سے ملے، آپ کو بٹائے، عزت دے، تو اس کا شکریہ ادا کیا کریں اور ان کو دعا کیا کریں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب 2 مومن ملتے ہیں
تو آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے. دوستان محترم، پیارے آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں. ہم اس قرآن کی تفسیر آقا علیہ السلام کی فرمان سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آقا علیہ السلام فرمایا، صحابہ میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ ایک روایت میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے بار بار یہ کلمہ دہرایا کہ صحابہ میں سب سے بڑا گناہ نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ وسلم، کون سا؟ فرمایا، اللہ تشرکو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آقا نے فرمایا اس کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. یہ دو بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک سب سے بڑا گناہ، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے. عرابی آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرابی سمجھ دیا نا، دیہاتی آدمی. صحابی آئے، اس کو عرابی بولتے ہیں. عرابی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. تیسرا شخص، سیاستہ کی حدیث، آقا علیہ السلام نے بارگاہ کے اندر آیا، عرض کی، یا رسول اللہ وسلم، اللہ کی توحید پر بھی میں ایمان لایا ہوں. اب گردن تو کٹ سکتی ہے مگر دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کی جو محبت ہے وہ جا نہیں سکتی. اور یا رسول اللہ، میں آپ کی رسالت بھی مان لایا ہوں. میں اس بات پر اقرار کرتا ہوں آپ اللہ کے خاتم النبیین بن کر آیا ہیں، آپ اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں. میں آپ کی رسالت پر ایمان بھی لاتا ہوں. یا رسول اللہ، میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے روزے بھی رکھے ہیں. ہاں جی، مگر اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ حج کا ذکر بھی کرتے. میرا آقا نے فرمایا، اگر آپ نے سب کچھ کیا ہے اور اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے تو قیامت کے دن صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ تجھے صدیقین کے ساتھ تجھے اٹھائے گا. یعنی کہ نبیوں کے بعد صدیقوں کا مرتبہ آتا ہے، صالحین فی شہداء ہیں. فرمایا تجھے صدیقین کے ساتھ تجھے اٹھایا جائے گا. اگر تو نے یہ روزے بھی رکھے ہوں، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، ذکر بھی کیا ہوگا، اور ساتھ اپنے والدین کی فرما برداری بھی کی ہوگی. پتہ چلتا ہے کہ یہ شرط یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر آپ کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا. دوستان محترم، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو دردہ، ان کی بارگاہ کے اندر ایک نوجوان آیا، عرض کرتا ہے، اللہ کے پیارے صحابی، میں ابھی ارادہ نہیں تھا شادی کا مگر میرے باپ کی خواہش تھی. میرے باپ نے کہا، بیٹا تو شادی کر لے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میں دادا بن چکا ہوں، میں آپ کے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس گھر پر بہو کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی ہاتھ کی پکا ہوا کھانا کھانا چاہتا ہوں. تو میرا باپ تھوڑا سخت مزاج بھی تھا اور میں نے ہاں کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے ابو جی. کہتے میری شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد بیوی کو میرے سے محبت ہو گئی اور مجھے اپنی بیوی سے محبت زیادہ ہو گئی، مگر اچانک میرے باپ نے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے. مگر اللہ کے پیارے صحابی، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں فتویٰ لینے آپ سے آیا ہوں، مجھے بتائیے اب میں کیا کروں؟ بیوی میرے سے بڑی محبت کرتی ہے اور میں بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں تجھے نبی کا فرمان سناتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ تمہاری جنت کا مین دروازہ ہے. تمہارا باپ جنت کا مین دروازہ ہے. خالی جنت کا دروازہ نہیں بلکہ مین جو جنت کا دروازہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مین دروازہ ہے. وہ نوجوان کہنے لگا
کہ اے صحابی رسول میں تو آپ سے فتویٰ لینے آیا ہوں اور آپ مجھے بالکل واضح جواب نہیں دے رہے، ہاں یا نہ کا جواب دیں، طلاق دوں یا نہ دوں۔ آپ کہتے کہ میں نہیں کہتا کہ طلاق دے، میں نہیں کہتا کہ طلاق دے، میں نہیں کہتا کہ تو اپنے باپ کی نافرمانی بھی نہ کر، میں نہیں کہتا، میں تو تجھے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ باپ میں جو ہے نا جنت کا مین دروازہ ہے، اب چاہے اس کو دروازے کو سلامت رکھ، چاہے اس کو خراب کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نوجوان آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ہوں، میرے بچے بھی ہیں اور میری بیوی بھی ہے اور ہماری ضروریات بھی ہے، مگر جب میں کما کر لاتا ہوں میری باپ کی خواہش یہی ہے کہ سارا مجھے دے دے، میرا مال میرا باپ لینا چاہتا ہے، مگر یا رسول اللہ میں کیا کروں، میری ضروریات بھی ہے، میری بچوں کی ضروریات بھی ہے، میری بیوی کی ضروریات بھی، یا رسول اللہ میں کیا کروں۔ آقا علیہ السلام نے 2 جملوں کے اندر سب کچھ بیان کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تو دے یا نہ دے، اتنا دے اور اتنا رکھ لے۔ میرے آقا نے 2 جملوں کے اندر کائنات کو سمیٹا، فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی۔ اچھا مال 2 طرح کا ہے، اولاد بھی مال ہے اور مال بھی مال ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ہیں جن سے انسان فتنہ ہے، 2 فتنے، کیا؟ اولاد اور مال، یہ دونوں مال ہے۔ تو فرمایا اب چاہے تو جنت کا مین دروازہ ہے، اس کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ خالی تیرے مال کا نہیں، تیرا بھی ہے اور تیرے مال کا بھی وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اس لیے دوستان محترم والدین کے ساتھ ادب کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا باپ چلے تو ان کے برابر نہ چلنا، جب تمہارا باپ بیٹھنے لگے تو ان سے پہلے بیٹھنا نہیں، اور جہاں تمہارا باپ بیٹھے اس کے برابر میں بیٹھنا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ کی بات کو کاٹنا نہیں۔ کوشش کریں ہم پیروں کا بھی ادب کرتے ہیں، کوئی بڑا عالم دین آ جائے ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، ان کے برابر نہیں بیٹھتے، عزت کرتے ہیں۔ جب مرشد آ جائے اور جب تک وہ بیٹھے نہ ہم کھڑے رہتے ہیں، جو ہی ہمارے گھر کا دروازہ کراس کرنے لگے ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر والے کھڑے رہتے ہیں، ہم کھڑے رہتے ہیں۔ دوستو والدین کے بعد سب سے بڑا مرشد آپ کے والدین ہیں۔ جو ہی آپ کا باپ صبح گیا ہوا شام کو جب روزی سے واپس لوٹے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک آپ کے باپ تشریف نہیں رکھتے، بیٹھ نہیں جاتے۔ اگر جو لوگ ادب کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ نماز پڑھیں، حج کریں، روزہ رکھیں، اللہ ان کو صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، میدان محشر میں صالحین کے ساتھ اٹھے گا۔ دوستان محترم آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جا رہے ہیں سواری پر، آپ کے پاس اونٹ کی سواری بھی تھی، مگر جب آپ اکتا جاتے ساری سواری تو آپ نے ایک اسپیشل سواری گوشت دراز رکھا تھا سواری، اس پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا ایک بندے کے کپڑے پرانے سے ہیں، حالت خستہ سی ہے، پاؤں میں جوتے ٹوٹے سے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ فوراً اپنی سواری سے اترے، سلام کیا، گلے ملا، سینے سے لگایا اس غریب آدمی کو، اور اپنا سر کا امامہ اتارا اس کے سر پر رکھ دیا، اور اپنی سواری کہا قبلہ اس پہ تشریف رکھیں اور اس سواری پر بیٹھ کر تشریف لے جائیں۔ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا عبداللہ بن عمر یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو عرابی دیہاتی آدمی تھا، اس کو آپ چند دینار دے دیتے یہ تو خوش ہو جاتا اور آپ کو دعائیں دیتا جاتا، تو آپ نے یہ اپنی سواری بھی دے دی، اپنا قیمتی امامہ بھی پیش کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر مسکرائے کہا
میں نے جو بھی کیا ہے میں نے نبی کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا جو دوست ہو، جسے تمہارا باپ محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ میرا باپ اس سے محبت کیا کرتا تھا، میرے باپ کا یہ دوست تھا، تو میں نے آقا کے فرمان کو پورا کیا ہے۔ تو دوستان محترم، دنیا میں باپ ہے تو اس کا احترام کریں، برابر میں نہ بیٹھیں، آگے نہ چلیں، بات نہ کاٹیں، اور جب وہ گھر پر آئے تو ان کے ادب کے لیے کھڑا رہیں جب تک وہ بیٹھ نہ جائیں۔ جب دنیا سے چلے جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے میرے صحابہ، سب سے پیاری صلہ رحمی کون سی ہے؟ سب سے پیاری صلہ رحمی کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے پیاری صلہ رحمی وہ ہے کہ آپ کے والدین کے جانے کے بعد ان سے کبھی تعلق نہ توڑا جائے جن سے تعلق آپ کی باپ کا تھا، جن سے تعلق آپ کی ماں کا تھا۔ یہ سب سے پیاری صلہ رحمی ہے۔ دوستان محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ میرے چہرے کا نور برقرار رہے، میری روحانیت برقرار رہے، میرا باطنی نور برقرار رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ پھر جس سے آپ کا باپ محبت کرتا تھا تو بھی اس سے محبت کر، جیسے تیری ماں محبت کرتی تو بھی اس سے محبت کر۔ چہرے کا نور ختم نہیں ہوگا اور تیری روحانیت ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے جس سے آپ کے باپ کی دوستی ہو، اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان سے تعلق رکھا جائے۔ جب آپ تک تعلق رہیں گے آپ کو باپ کی یاد کبھی بھی بھولے گی نہیں، باپ قدم قدم پہ یاد رہے گا۔ جب وہ اس کا دوست ملے گا تو یقیناً ابو کا ذکر، ہاں آپ کے ابو بھی تو ایسے ملا کرتے تھے، آپ کے ابو بھی تو میرے سے ایسے پیار کرتے تھے، وہ فلاں وقت پر آپ کا ذکر کیا تھا، فلاں وقت آپ کے بھائی کا ذکر کیا تھا، اس وقت تھا تو وہ اس بارے میں، تو آپ کے ابو کی یاد تازہ رہے گی۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن سے آپ کے والدین محبت کرتے ہیں آپ بھی ان سے محبت رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، میرے آقا اس کے پاس کافی دیر بیٹھے رہے، کھانے کا انتظام کیا، جب جانے لگی ان کپڑوں کے تحائف تحفے پیش کیے، پھر کافی آگے تک گئے، اس کو ساتھ راستے میں چھوڑ کر آئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی یہ کون سی عورت ہے کہ میرے آقا نے اتنی محبت کا اظہار کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا نے محبت تو کرتے مگر اتنی محبت، آج تو ایکسٹرا محبت نظر آئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ عورت کون سی تھی جسے آپ اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ان سے اتنے پاس بیٹھے رہے، اتنی باتیں ہوتی رہیں اور پھر آپ آگے تک باہر تک چھوڑنے گئے؟ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ میری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری زوجہ کی سہیلی ہے۔ دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا کی بارگاہ کے اندر شیمہ آ جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی۔ جب جنگ ہوئی نا تو وہاں پر ان کے قبیلے کو کافی لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ جب قید کیا تو وہ لوگ چندہ کر رہے تھے اپنے سیکٹر کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، تو کہا کہ مسلمانوں سے یہ فدیہ دے کے ہم جو ہے نا چھڑا لیں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون ہے کہ جنہوں نے ہمارے آبادی کے لوگوں کو پکڑ رکھا، قید کر رکھا ہے؟ تو کہا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو شیمہ کو یاد آئی، وہ تو میرا بھائی تھا، میں اس کو کھلایا کرتی تھی۔ فوراً گئی اور صحابہ آگے پیرے پر کھڑے تھے، تو صحابہ کہنے کون؟ کہا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، تجھے پتہ نہیں میں محمد رسول اللہ کی بہن آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا کو پتہ چلا، میرے آقا فوراً کھڑے ہو گئے، چادر بچائی، کہا شیمہ یہاں آ جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روئے بھی، پیار بھی کیا، اور بغیر مشورہ کیا، ہر کام میں صحابہ سے مشورہ ہے، مگر عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا شیمہ کیسی آئی ہو؟ عرض کیا یا سنو ہماری قبیلے کے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شیمہ آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ خالی اپنے بھائی کو پیغام بھی بھیج دیتی تو اس پر عمل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے بھی ہوئے اور سارے قبیلے والوں کو بغیر فدیہ۔ دوستان محترم، اس لیے اپنے والدین کے جانے کے بعد، آپ کی زوجہ کے جانے کے بعد تعلق قائم رکھیں۔ جو آپ کی بہن تھی، جو جس سے بہن آپ کی ملا کرتی، اگر وہ
بچی آ جائے وہ گھر پہ آ جائے تو اس سے محبت اور شفقت کا اظہار کرنا ہے۔ دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا معمول تھا، آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ والدین کو دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے، مگر بڑی پیاری حدیث میری نظر سے گزری، آپ کی میں سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس بندے کا مزاج تھا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے والدین کی قبر پر جاتا تھا، اپنے باپ کی قبر پر جاتا تھا، اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا۔ قبر کو دیکھنا، باپ کی قبر کو دیکھنا، ماں کی قبر کو دیکھنا حج مبرور کا، مبرور کہتے ہیں قبول کیا ہوا، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، پیارے آقا علیہ السلام فرمایا جو نوجوان کا یہ مزاج رہا، معمول رہا کہ وہ اپنے والدہ کی قبر پر جاتا رہا، آقا نے فرمایا جب وہ مرتا ہے تو اس کی قبر پر نورانی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس نوجوان پر۔ تو اس لیے والدین زندہ ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، جانے کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو ان کا تعلق ہے، جن سے محبت کرتے تھے، ان سے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، باہر رہتے ہیں، آپ ماں سے پوچھیں، آپ بہن سے پوچھیں کہ بہن ابو کا آنا جانا کس کے ساتھ زیادہ تھا۔ اگر آپ کا دل کرے کہ میں یہ کپڑے ابو کے نام دینا چاہتا ہوں، ان کے دوستوں میں سے پہلے تلاش کریں، ان کے دوستوں میں سے تلاش کریں کہ میرے ابو کے دوستوں میں سے سب سے غریب کون سا ہے، اس کو سوٹ پیش کیا جائے، تحفے پیش کیے جائیں، ان کو کھانے پیش کیے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے تو آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ دوستان محترم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معجم الکبیر کے اندر لکھا ہے، حدیث نمبر 11208 ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو باپ اپنی اولاد کو دیکھے اور چہرے پر مسکراہٹ آئے، یعنی کہ دیکھے، دیکھ کر خوشی ہو، تو نبی نے فرمایا کہ باپ کی ایک نظر کی دیکھنے کی وجہ سے بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ مگر علماء نے، شاعرین نے اس حدیث کی حاشیے میں لکھا ہے کہ فرض، مگر شرط یہ ہو کہ بیٹا بالغ ہو۔ بالغ بیٹے کو، یعنی کہ جوان بیٹے کو باپ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مسکرا کر دیکھتا، بچے کو دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو تو چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہائے گھر پر آ گیا اب پتہ اس نے کیا بول دینا ہے۔ ایسے اولادوں کے بھی کردار ہیں کہ باپ بات کرنے سے ڈرتا ہے کہ پہلے بیٹے کو آنے دیں پھر بات کریں گے۔ ہاں جی، یاد رکھیے گا، ایسا نہ کیجیے کہ باپ نے فیصلہ کر دیا ہے، بھلے وہ آپ کی نظر میں نقصان والا ہی فیصلہ قبول کر لیں، اللہ اس کو فائدے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ رب کی شان ہے۔ قیامت کا دن ہے، ایک نوجوان ہے، اس کا نامہ اعمال تولا گیا تو نیکیاں اور گناہ دونوں برابر، دونوں، مگر ایک رکا لایا گیا، اس کے لکھا تھا اف، الف اور فا لکھا تھا، جب وہ پلڑے میں لایا گیا تو گناہوں کا پلڑا باری ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اس کو ایک ہی دفعہ اف لکھا تھا، کیوں؟ کہا کہ اس نے ایک ہی دفعہ اپنے باپ کو اف کہا تھا۔ قرآن کہ اف ولا تنہرہما، آپ اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ بات جواب دینا دور کی بات ہے، بات کاٹنا دور کی بات ہے، باپ کے پہلے بیٹھ جانا دور کی بات ہے، تم اف بھی، اس نوجوان نے صرف ایک دفعہ اف کہا تھا اپنی زندگی میں، بس وہ پلڑے میں پڑنا تھا، اس کو زنجیریں ڈال دی گئی، کہا اس کو زنجیریں ڈالو اور اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب وہ جاتا ہے تو گردن اٹھا کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھا کہ اس کا باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے، اس کو بھی آگ کی زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں۔ وہ رب کی بارگاہ میں رویا، مولا مجھے اپنے باپ کے قدموں پر قربان کر دے، اور جو باپ کی سزا ہے مولا وہ مجھے دے دے، میں اپنے باپ کی سزا لینے کے لیے اور جہنم جانے کے لیے تیار ہوں، مگر مولا میرے باپ کو معاف کر دے۔ جب باپ سے اتنی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ نوجوان کرے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ، تو نے آج بھی اپنے باپ سے محبت کا اظہار کیا ہے، جا اپنے باپ کا بازو پکڑو، دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو،
والدین سے محبت کرنا دنیا بھی رائے گاہ نہیں جاتی، میدان محشر میں بھی اگر بندہ والدین سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ محبت رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹائم پورا ہو گیا، آخری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 دنوں میں سے، میں نے یہ پہلی حدیث آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کی ہے، فرمایا ہفتے میں سے 2 دن مقرر کر لیں، جمعرات کا یا جمعے کا، اور اپنے والدین کی قبر پر جایا کریں۔ ایک امام نے لکھا ہے، ان کے عربی رسالے تھے، ان کو مجموعہ بنایا گیا، 52 تھے، 6 جلدیں بنی اور 4تھی جلد کے اندر لکھتے ہیں حضرت موافق، یہ بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا مزاج تھا کہ میں اپنے باپ سے ملاقات کے لیے جاتا، مگر ایک دن کیا ہوا کہ جنازہ تھا اور میں نے جنازہ پڑھا اور وہیں سے دور سے قبرستان کے کنارے پر، جس طرح ہمیں جلدی ہوتی ہے نا جی، تو ہم وہیں موٹر سائیکل کھڑا کی اور وہیں دعا کی اور چل دیے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا، خواب کے اندر میرے ابو تشریف لائے، حضرت موافق کہتے ہیں، تو میں کیا دیکھا کہ میرے سے تھوڑے سے ناراض سے ہیں۔ میں نے کہا ابو جی آج میرے سے آپ ناراض سے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میری پیشانی کا بوسہ لیا، کہا بیٹا آج دور سے ہی چلے گئے، میری ملاقات کے لیے نہیں آئے، ملنا پسند نہ کیا؟ تو کہا میں رو پڑا کہ ابو جان کیا آپ کو پتہ ہے جب میں آتا ہوں؟ کہا بیٹا تم جب قبرستان کا پل کراس کرتے ہو تو میں تجھے دیکھنے لگ جاتا ہوں اور میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، اور جب تم واپسی میں تم پل کراس کر کے اوجھل نہیں ہو جاتے میری آنکھیں تیرا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کی قبر پر جائیں، اور جو بھی دنیا میں پریشانی آ جائے، جیسے دنیا میں شیئر کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی ان سے بیٹھ کے شیئر کر کے پہلے فاتحہ کریں، فاتحہ کرنے کے بعد پھر قدموں میں بیٹھ جائیں۔ بزرگان دین کے لکھا ہے نا کہ ان کے مزار سے تھوڑا سا اللہ نے فرمایا کہ کچھ قدم ہٹ کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ شرک کا اندیشہ نہ ہو، مگر فرمایا جب ماں کی قبر پر باپ کی قبر جائیں تو ان کا بوسہ لینا بھی جائز ہے، اور کسی پر قبر پر جھکنا جائز نہیں ہے، مگر ماں کے قدموں کا بوسہ قبر کا لے سکتے ہیں، باپ کی قبر کے قدموں کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ دوستان محترم، یعنی کہ مٹی کو بھی وہ شرف حاصل ہو جاتا ہے جو تمہارے باپ کو چھو لے، جو تیری ماں کے قدموں کو چھو لے، اس مٹی کو شرف ہو جاتا ہے، اگر تو اس کا بوسہ لیتا ہے تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے والدین کو یاد رکھا کریں۔ میرا آقا فرمایا ہفتے میں سے 2 دن مقرر کر لیں، جمعرات کا جمعہ کا، اپنے والدین قبر پر جایا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ آقا نے فرمایا جب تم دعا کرو گے اور دعا کر کے واپس نہیں لوٹو گے، اللہ پہلے ہفتے کے اندر جتنے گناہ ہوں گے اللہ والدین قبر کا صدقہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔